پیارے اسلامی بھائیوں، یہ موجودہ دنیا انعام کے لیے نہیں ہے بلکہ امتحان کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کو مان لیا، سمجھ لیا، وہ اللہ کے بن گئے اور اللہ کو اپنا بنا لیا، ان ایمان والے بندوں سے اللہ اپنے ان ایمان والے بندوں کو آگاہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ کے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی سخت مہم پیش آتی تو اس وقت آپ نماز میں مشغول ہو جاتے اور صبر فرماتے اور اللہ سے مدد حاصل کرتے۔ قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ صبر اور نماز آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہیں، آپ کی اس میں کامیابی ہے، چونکہ صبر سے اور نماز سے اللہ سے مدد حاصل کرو، اور صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو جس کام کی بنیاد پر اللہ تمہارے ساتھ ہو تو وہ کتنا بڑا انعام آپ پر ہے، کتنا بڑا کرم تمہارے مالک کا تمہارے اوپر ہے کہ اس کام کے کر لینے پر اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ہوں جو صبر کرتے ہیں۔ اس سے آگے والی آیت میں کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو شہدائے بدر کے حق میں اور تمام شہداء کے حق میں یہ آیت پاک نازل ہوئی۔ زمانے جاہلیت میں اس طرح کے حالات تھے کہ اگر کوئی انسان حق پر رہتے ہوئے بھی راہ خدا میں بھی وہ اس کی جان چلی جاتی تھی، وہ شہید ہوتا تھا، تو ان شہیدوں کو بھی وہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ ان کی توہین کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ قتل ہو گیا، مر گیا۔ دنیاوی آسائش اور دنیاوی راحتوں سے وہ محروم ہو گیا۔ اس طرح کا حال زمانے جاہلیت میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہدائے بدر کے حق میں اور تمام شہداء کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، جو حق پر ہوتے ہیں اور راہ خدا میں ان کی جان جاتی ہے، وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پاتے، تم ان کی زندگی سے بے خبر ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہداء کو اللہ تعالی حیات عطا فرماتا ہے اور ان کی ارواح پر رزق پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے لیے راحتیں دی جاتی ہیں
اور ان کے عمل جاری رہتے ہیں اور ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں، یعنی سبز پرندوں کے دلوں میں رہ کر جنت کی سیر کرتی ہیں، جنت کی نعمتیں حاصل کرتی ہیں اور وہاں کے میوے کھاتی ہیں، ہر طرح کا لطف لیتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ جو حق پر رہتے ہوئے راہ خدا میں اپنی جان دے دیتے ہیں، جن کی راہ خدا میں جان جاتی ہے، وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک نے اور خلاصہ فرما دیا کہ ان شہداء کو اصل زندگی تو اس کے بعد ہی عطا کی جاتی ہے، اور ان کی روحوں کو رزق پیش کیا جاتا ہے اور ان کو راحتیں دی جاتی ہیں، اور ان کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں رہ کر جنت کی سیر کرتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے اور حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ آگے آیت میں کہا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ ڈر، بھوک، جان، مال اور پھلوں کے نقصان سے، یعنی تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو جن کا حال یہ ہے کہ وہ ایسے وقت میں بھی جب ان کی جان پر مشکل بن جاتی ہے، ان کو مال سے بھی آزمایا جاتا ہے، ان کو ڈر سے بھی ان کو سمجھا جاتا ہے، اور جان و مال پھلوں کے نقصان سے ہر طرح سے ان کا امتحان لیا جاتا ہے، مگر وہ لوگ جن کا حال یہ ہے کہ وہ اس وقت میں یہ کہتے ہیں کہ اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے۔ جو اپنے رب کے لیے شکر گزار رہتے ہیں اور وہ اس بات کو یقینی طور پر اس بات پر ثابت قدم رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ڈر جان کے جانے سے، بھوک سے یا مال کے نقصان سے، بلکہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمارا کیا ہے، کچھ نہیں، ہم تو اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر واپس جانا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات انہی لوگوں پر ہیں جو ہر وقت صبر اور شکر کے ساتھ رہتے ہیں اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ اللہ کو اپنے ساتھ پاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں اور ان کے درجے بہت بلند ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس میں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ ہمیں آزمایا جاتا ہے جان سے بھی، بھوک سے بھی، خوف سے بھی اور مال سے بھی۔ ہمیں اس دنیا میں امتحان میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اس بات پر ثابت قدم رہنا ہے کہ یہ مال و متاع، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے۔
تو جب دنیا یہ ہے ہی نہیں کچھ بھی، یہ تو ایک امتحان کی جگہ ہے، تو کیوں اس دنیا میں ہائے ہائے اور ایک دوسرے کے دشمن بنے چلے جا رہے ہیں ہم؟ میرے بھائیوں، اچھے انسان بنیں اور انسانیت کی قدر کریں، اچھا اخلاق اور اچھا کردار اپنے اندر پیدا کریں اور دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ یقیناً جب آپ دوسروں کو اچھا سمجھیں گے تو دوسرے بھی آپ کو اچھا سمجھیں گے۔ یہ انسان کے لیے آئینہ ہے۔ آپ دوسروں کی قدر کرنے والے بنیں، دوسرے بھی آپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ دوسروں کی عزت آپ کریں گے تو دوسرے آپ کی عزت کریں گے۔